امام علی مقام امام حسین ان کی بارگاہ میں، اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے انشاءاللہ، غلامی رسول میں حضور کی سنت بھی قبول ہے انشاءاللہ۔ آئیے غلامی رسول میں موت قبول کرنے والے امام حسین، شہادت قبول کرنے والے اہل بیت پاک، ان کی بارگاہ میں چند اشعار ادیب رائے پوری صاحب کا کلام سنیے، کلام کو اور سبحان اللہ کہیے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ اور سنیے عشق کی باتیں کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، آل رسول سے کیے، تو ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ کہتے ہیں حسین پانی کو ترسے، نہ خدا کی قسم، وہ تو وہ حسین ہیں
کہ جن کے نانا نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دن بچپن میں امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے. کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت عبداللہ. کھیل کھیل میں امام حسین نے ان سے کہہ دیا کہ تم تو ہمارے گھر کے غلام ہو, تمہارے باپ تو ہمارے گھر کے غلام ہیں, تم تو ہمارے گھر کے غلام ہو. فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے, عرض کی ابا حضور آج امام حسین نے مجھے یہ کہہ دیا. فاروق اعظم نے سنا, بولا اچھا یہی کہا؟ بولا پاپا آج مجھے یہی کہا. ابو جان آج مجھے یہی کہہ دیا انہوں نے. بولا واقعی یہی کہا؟ جی حضور یہی کہا. کہا ایک کاغذ لو قلم لو, جا لکھوا کے آ جاؤ, لکھوا کے آ جاؤ. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے ہیں؟ تو ایسے خلیفہ مسلمین جو امام حسین کے ان لفظوں کو, اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش لکھ کے دے دیں. وہ امیر المؤمنین دریائے نیل خشک ہو گیا, اور وہاں کی ایک رسم تھی کہ ایک نوجوان عورت کو بنا سوار کر اس کے بھینٹ چڑھایا جاتا تو پانی جاری ہوتا. اب وہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور پانی خشک ہو گیا. نہر نیل ہے, دریائے نیل خشک ہو گیا. تو وہاں کے امیر نے خط لکھا امیر المؤمنین کے نام کہ حضور اب تو یہاں یہ معاملہ ہے, کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا نا اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی. ایک کام کرو, ایک خط دیتا ہوں, ایک خط دیتا ہوں دریائے نیل کے نام, اس میں ڈال دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ایک خط لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام. سبحان اللہ. خط کا مضمون کیا ہے کہ اے نیل, دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تمہاری کچھ ضرورت نہیں, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں, اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دریائے نیل جاری ہو گیا, اور ایسا جاری ہو گیا کہ آج تک کبھی خشک ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1400 سال سے اوپر ہو گیا, آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا. اتنا خشک نہیں ہوا کہ پانی ہو ہی نہ. یہ خط تھا عمر فاروق کا. ارے عمر فاروق کا خط پا کر دریا جاری ہو جائے تو جن کے نانا انگلیوں سے پانی بہائے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, امام حسین کو پانی کی کمی نہ تھی. امام حسین زمین کو ایک لات مارتے پانی کے چشمے پھیٹ. تو شاعر نے کہا کہ ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب, میں جو کہوں تو بے ادب. ترس حسین آپ کو, ارے میں جو کہوں تو بے ادب, میں جو کہوں تو بے ادب. ارے لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر, لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لذت سوزش بلال, جب بلال کو اس کا آقا تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کوڑے برساتا تھا تو بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا, احد احد احد. تپتی ہوئی ریت, وہاں بھی ریت یہاں بھی ریت. اور ایک ریت وہاں بھی تو تھی نا کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا جسم مٹی سے اڑا ہوا تھا. میرے محبوب آئے اور کہا یا ابو تراب, اے مٹی والے کھڑا ہو جا. فرماتے علی شیر خدا کہ آج کے بعد جب سے مجھے حضور نے یہ کہا ابو تراب مٹی والے, اس کے بعد جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے.
یہ ریت کے معاملات دیکھیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ لذت سوزش بلال، شوق شہادت حسین، شوق شہادت حسین، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر۔ اور اس کلام کا مقطع کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت